جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم، اور آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آج دو ایشوز ہیں جن پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو سینٹ میں جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل تھا وہ پاس ہو گیا ہے، اور اس کے حوالے سے کافی جو شکوک و شبہات ہیں وہ اٹھ رہے ہیں اپوزیشن کے کردار پہ، اس پر بات کریں گے۔ دوسرا، کچھ بازگشت سن رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب شاید ایک بار پھر اپنی کابینہ میں تبدیلیاں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں کیا ہو سکتی ہیں اور اس سے ایکچولی وہ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں الیکشن سے پہلے، اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں یہ جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل ہے، اور آپ نے بہت شور سنا ہوگا اس کے حوالے سے اپوزیشن کی جانب سے بھی، اور جو اکانومسٹ ہیں انڈیپینڈنٹ ان کی جانب سے بھی، کہ یہ ایک طرح سے ملک کی خود مختاری کو اور جو ملک کا فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے اس کو گروی رکھنے کی ایک کوشش ہے آئی ایم ایف کے پاس، کیونکہ یہ جو بل ہے یہ آئی ایم ایف کے کہنے پر لایا جا رہا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کا یہ خیال ہے کہ حکومت بہت زیادہ بوروئنگ کرتی ہے اسٹیٹ بینک سے، اور اسٹیٹ بینک کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ریفیوز کر سکے اسٹیٹ حکومت کو کہ ہم آپ کو یہ پیسہ نہیں دیں گے، تاکہ حکومت کو جو اپنی بیلٹ ٹائٹننگ ہے وہ کرنی پڑے، اپنے اخراجات کم کرنے پڑے۔ اسی لیے اگر آپ نے یہ دیکھا ہوگا پچھلے دنوں، شاید یہ خبریں آپ کی نظر سے گزری ہوں، کہ جب حکومت نے اسٹیٹ بینک کو کہا کہ وہ اکاؤنٹ کھولے جس کے ذریعے فنڈز کلیکٹ کیے جا سکیں اور افغانستان کی مدد کی جا سکے، تب بھی جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں انہوں نے اپنی معذوری ظاہر کی اور یہ اکاؤنٹ کھولنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اگر افغان طالبان کی اس اکاؤنٹ کے ذریعے مدد ہوئی تو پھر ایک جو ایف اے ٹی ایف کی تلوار لٹک رہی ہے پاکستان پر، اس حوالے سے کچھ سوالیہ نشانات کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سو ایک تو اس میں جو حکومت کا رول ہے کہ وہ حکومت جو یہ کہنے کے لیے آئی تھی کہ جی ہم اگر پاکستان کو فائنینشیل انڈیپینڈنس نہ دلا سکے اور ہمیں اگر قرضہ مانگنے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تو میں خودکشی کر لوں گا، وہ خودکشی کرنا تو درکنار، اب وہ آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھی ہے حکومت، اور جو وہ کہہ رہے ہیں یہ حکومت کیے جا رہی ہے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا جو نتیجہ ہے پاکستان کے حق میں وہ کل کو کیا نکلے گا۔ یعنی وہ جو ادارہ یعنی کہ اسٹیٹ بینک جو پاکستان کی فائنینشیل انڈیپینڈنس کا، فائنینشیل معاملات کا نگران ہے، وہ اب بیرون ملک سے ڈکٹیشن لیا کرے گا آئی ایم ایف سے، جس کے متعلق ہماری جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ملک کی سلامتی کے درپے ہے، اور سارا کچھ ان کے کہنے سے ہوگا۔ تو یہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، اور صرف $1 ارب کی قسط لینے کے لیے انہوں نے کس حد تک کمپرومائزز کیے ہیں، اور ملک کی جو سلامتی ہے اور ملک کا جو فیوچر ہے اور جو فائنینشیل فیوچر ہے اس کو داؤ پر لگایا ہے۔ کل کو فرض کریں وہ آپ سے کسی اور چیز کو اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کریں گے، جیسے بہت سے خدشات کئی دفعہ ظاہر کیے جاتے ہیں ملک کے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان سے متعلق، تو کیا پھر آپ قرضے کی اگلی قسطیں لینے کے لیے وہ بھی مان جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھا طرز عمل نہیں ہے، لیکن جو زیادہ بڑا اس حوالے سے اس وقت سوال اٹھ رہا ہے وہ اپوزیشن کے کنڈکٹ پہ ہے۔ اپوزیشن نے بہت زیادہ اس پر پریس کانفرنسز کی اور یہ کہا کہ ہم اس کو بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ چلے قومی اسمبلی میں تو اپوزیشن کے پاس مطلوبہ نمبرز نہیں ہیں، اس لیے وہ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود وہاں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن سینٹ میں یہ پوزیشن ہے کہ سینٹ میں 100 نشستیں ہیں، اور اس میں سے ایک نشست کیونکہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ بیرون ملک ہیں، انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، اس لیے وہ ابھی تک اوپن ہے، اور باقی جو 99 نشستیں ہیں ان میں سے اس وقت 51 نشستیں جو ہیں وہ اپوزیشن کے اور ان کے حامیوں کے پاس ہیں، اور 48 نشستیں جو ہیں وہ حکومت اور حکومت کے اتحادیوں کے پاس ہیں۔ یعنی سینٹ میں عددی برتری حاصل ہے اس وقت اپوزیشن کو۔ لیکن ہوا کیا کہ 42 کے مقابلے میں 43 ووٹوں سے یعنی صرف ایک ووٹ سے
حکومت جو ہے وہ یہ بل پاس کروانے میں کامیاب ہو گئی، اور وہ ایک ووٹ بھی اپنا کاسٹنگ ووٹ ڈالنا پڑا جو صادق سنجرانی ہے سینٹ کے چیئرمین ان کو، ورنہ تقریباً ٹائی ہو گیا تھا معاملہ۔ تو آخر اپنی اکثریت کے باوجود کیوں یہ بل پاس کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکی اپوزیشن، اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی پر سوالات اٹھ رہے ہیں، کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں، حکمت عملی بنانا، اس کو لیڈ کرنا ان کی ذمہ داری تھی، لیکن وہ اس موقع پر موجود نہیں تھے، وہ ایوان سے غائب تھے، یعنی اور وہ اعتراض ان کی طرف سے یہ آ رہا ہے، یہ جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ جی وہ حنا ربانی کھر صاحبہ کے والد جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ ان کے قلوں پر موجود تھے مظفر گڑھ میں، یعنی ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی خود مختاری کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کے لیے وہ قل جو ہیں وہ زیادہ اہم تھے اور آپ اس موقع پر موجود نہیں تھے۔ پھر ایک اور ممبر ہے پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر سکندر مندریو، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید اپنے کینسر کے علاج کے سلسلے میں بیرون ملک ہیں، اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ مسلم لیگ نون کے اسحاق ڈار کے علاوہ دو اور ممبر اس موقع پر موجود نہیں تھے، مشاہد حسین سید اور نزت صادق صاحبہ۔ نزت صادق کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بیرون ملک ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے طلحہ محمود نہیں تھے اس میں، یعنی فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے یہ جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ، وہ بھی نہیں تھے، حالانکہ وہ بار بار باتیں کرتے ہیں کہ ہم حکومت کا تختہ الٹا دیں گے بطور پی ڈی ایم کے سربراہ کے۔ پھر پختونخوا ملی عوامی پارٹی جو محمود اجکزئی کی پارٹی ہے، اس کے جو سردار شفیق ترین ہیں وہ نہیں تھے اس میں، وہ پارلیمانی لیڈر بھی ہیں پی کے میپ کے۔ پھر بی این پی مینگل جو ہے بلوچستان سے، اس کے دو لوگ نہیں تھے، محمد قاسم اور نسیمہ احسن۔ پھر دو انڈیپینڈنٹ لوگ جو کرتے ہیں عمومی طور پر اپوزیشن کی حمایت، ہدایت اللہ اور ہلال الرحمان، وہ دونوں اس اجلاس میں موجود نہیں تھے، یعنی تقریباً 11 ممبران جو ہیں وہ اس اجلاس سے غیر حاضر تھے، اور ان تمام کی غیر حاضری کی وجہ سے ایک ووٹ سے آپ سوچیں کہ حکومت جو ہے وہ یہ بل پاس کروانے میں کامیاب ہو گئی اور اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی۔ کافی جو صحافی دوست ہیں ہمارے جو اسلام آباد میں ان معاملات کو کور کرتے ہیں، وہ پہلے سے یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ ان سب لوگوں کو، چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، یہ ہدایتیں آ چکی ہیں کسی خاص جگہ سے کہ آپ کو یہ بل پاس کروانا ہے، اور یہ $1 ارب جو ہے وہ ہمیں آئی ایم ایف سے ہر حالت میں لینا ہے یہ بل پاس کروا کر، کیونکہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگ ہے وہ بھی ڈیفر ہو چکی ہے کہ یہ بل پہلے پاس ہوگا تو پھر میٹنگ ہوگی اور یہ پیسے آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کو اس طرح کے معاملات پر کمپرومائز کرنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ڈھکے چھپے پیغامات ہیں ان کو دیکھ کر اپنے فوائد کے لیے اور اس لیے کہ شاید اس طرح ہمارے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ درست ہو جائے، حکومت کی درپردہ مدد کرنی ہے، تو پھر ان کو یہ جو کھوکھلے نعرے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑیں گے اور ہم حکومت کو ان منصوبوں میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ان سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور اس طرح کے نعرے نہیں لگانے چاہیے، کیونکہ یہ بل پاس ہونے کے بعد، اور خاص طور پر اب جب آئی ایم ایف کے کہنے پہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی اور بجلی کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی اور گیس کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی، سبسڈیز وڈرا ہوں گی، اور ان سب کا اثر جب شیخ اردو نوش پہ آئے گا اور مہنگائی مزید بڑھے گی، تو اپوزیشن کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوگا یہ کہنے کے لیے کہ حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے، کیونکہ حکومت کے ساتھ ساتھ اس وقت اس جرم میں یہ بل پاس کروا کے اپوزیشن برابر کی شریک ہو چکی ہے۔ اس کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ حالات خراب ہیں اور کل کو انہیں بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ سکتا ہے، تو وہ آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہیں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید پردے کے پیچھے ہمارے ان کے ساتھ کچھ معاملات طے ہو جائے تو ہم اس بل کی مخالفت کر کے اور اس کو ریجیکٹ کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے۔ ہر دو صورتوں میں اپوزیشن نے یہاں پر یہ جو ہے واضح کر دیا ہے کہ انہیں
اپنا مفاد جو ہے اور اپنا سیاسی فائدہ جو ہے وہ عوام کے مفاد سے زیادہ اہم ہے۔ اب آ جاتے ہیں جو بازگشت چل رہی ہے کابینہ میں تبدیلیوں کی، 3 نام اس وقت تک سامنے آئے ہیں کہ شیخ رشید صاحب سے وزارت داخلہ واپس لے کر شاید فواد چودھری صاحب کو دی جا رہی ہے۔ فواد چودھری صاحب کی جگہ شیخ رشید صاحب کو وزارت اطلاعات دینا چاہتے ہیں عمران خان صاحب، اور جو ہے وہ دفاع کا محکمہ بھی جو ہے وہ پرویز خٹک سے واپس لے کر وہاں بھی شاید کچھ تبدیلی ہوگی۔ سو یہ 3-4 نام ہیں، ممکن ہے چند نام اور بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں اگلے کچھ عرصے میں، لیکن یہ جو 2 منسٹریز ہیں یہ بڑی اہم ہیں، اطلاعات اور انٹیریئر یعنی وزارت داخلہ۔ ان دونوں سے عمران خان صاحب یہ تبدیلی کر کے الیکشن سے 1.5 برس پہلے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور یاد رہے کہ یہ پہلی تبدیلی نہیں ہے، اس سے پہلے 3-4 دفعہ یہ تبدیلیاں کر چکے ہیں عمران خان صاحب، خاص طور پر اطلاعات میں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو اصل جنگ ہے وہ نیریٹو کی جنگ ہے، اور اگر وہ اپنے مخالفین پر ایک میڈیا آن سلاٹ کر کے اور یہ نیریٹو بنا کے حکومت کر سکتے ہیں کہ نہیں نہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے اور جو میڈیا ہے وہ بڑا برا ہے، تو شاید ان کو اگلے الیکشن میں بھی اس کے حوالے سے اپنے حامیوں کو مطمئن کرنے میں مدد ملے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ وزارت داخلہ کا ہے، جس کی وجہ سے وہ اب لے کے آئے ہیں مصدق عباسی کو بطور مشیر احتساب۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام قوانین اور آئین کو بالائے طاق رکھ کر کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مخالفین کو، خاص طور پر شہباز شریف کو اور مریم نواز کو، جیل میں ڈالا جا سکے تاکہ ان کے حامی مطمئن ہوں، اور اگلے الیکشن کے لیے اگر کسی جگہ کچھ نہ کچھ ڈیل کی باتیں چل بھی رہی ہیں تو اس کا توڑ بھی کیا جا سکے۔ اس کے لیے ان کو ایک ایسا بندہ چاہیے وزارت داخلہ میں جو مصدق عباسی کے ساتھ مل کر ٹیم بنائے اور ہر حد کراس کر جائے جو اس وقت شیخ رشید صاحب باوجود کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ گیٹ نمبر 4 کی طرف دیکھ کر چلتے ہیں، اور فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت اپوزیشن کے خلاف اس حد تک نہیں جانا چاہتی، وہ گو سلو کی پالیسی پر اس وقت عمل کر رہے ہیں اور اپنے آپشنز انہوں نے کھلے رکھے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب کی جو ڈیسپریشن ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بائی ہک اور بائی کروک ان معاملات کو آگے بڑھایا جائے، کیسز کو آگے بڑھایا جائے، اور جو ہے سیاسی بنیاد پر جو احتساب ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، چاہے اس میں یہ اعتراض بھلے ہوتا رہے کہ جو کیسز پی ٹی آئی کے اندر موجود لوگوں پر ہیں ان پر کیوں نہیں عمل ہو رہا، لیکن وہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی مہم ہے اس کا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اپنے حامیوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس طرح شاید وہ ڈیل کا بھی توڑ کر سکتے ہیں اور اپنے حامیوں کو بھی مطمئن کر سکتے ہیں جو اب ان سے یہ سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی آپ نے 3.5 سال کے بعد ابھی تک کیا اچیو کیا، نہ آپ کچھ رقم ریکور کرا سکے، نہ آپ اکاؤنٹیبلٹی پوری کر سکے، جو وہ بار بار چوروں ڈاکوؤں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نہ ان کو اندر کر سکے، نہ آپ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے، تو یہ الیکشن میں آخر کیا کریں گے جا کے؟ تو اگر یہ ایسا کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو شاید یہ اپنے جو حامی ہیں ان کے لیے ایک نیریٹو الیکشن مہم کے لیے تیار کر سکیں کہ جی دیکھیں میں نے اپنے اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو، اپنے وعدوں کو آپ کے لیے پورا کیا ہے۔ کیا ایسا کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں، میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا کہ ایسا ممکن ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں احتساب کا عمل ہمیشہ طور پر پولیٹیکلی ڈریون ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب تک اسٹیبلشمنٹ اس میں پوری طرح سے اپنا کردار ادا نہیں کرتی تب تک اس کے نتائج مطلوبہ حاصل کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا۔ مطلوبہ نتائج سے میری مراد اس کا منطقی انجام نہیں ہے، بلکہ وہ انجام ہے جو حکومتیں حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ اسی لیے اگر ایویڈنس کمزور بھی ہو تو وزیر اعظم کو گھر بھیجنا آسان ہوتا ہے، اور اگر ایویڈنس مضبوط بھی ہو تب بھی ایک کوئی پریسیڈنٹ نہ ہونے کے باوجود، کوئی ایسی مثال نہ ہونے کے باوجود اس سابقہ وزیر اعظم کو اور ایک
एक जेल में बैठे हुए कैदी को जेल से निकाल कर बाहर भिजवाया जा सकता है। अब इमरान खान ज़ाहिर है फ़ौज का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन इसीलिए वो बार-बार तड़पते हैं और उनके गुस्से में इज़ाफ़ा होता है जब वो नवाज़ शरीफ का और पीएमएलएन का नाम लेते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो फैसला हुआ है सुप्रीम स्टेट बैंक के हवाले से, इसका क्या नतीजा निकलता है। मेरे ज़ाती ख़्याल में महंगाई में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा, हुकूमत की माली मुश्किलात में इज़ाफ़ा होगा और इसके साथ-साथ जो ये कैबिनेट रीशफ़ल है, अगर ये होता है जिस भी स्टेज पर, तब भी इससे वो जो समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से समीउल्लाह वाला खेल इमरान खान साहब हमेशा खेलते हैं, अपने ऊपर से प्रेशर हटाने के लिए सिर्फ वही होगा। इसका अमली तौर पर कोई उन्हें फ़ायदा मेरा ख़्याल है नहीं होगा। आज इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।